زمانے جاہلیت کے نکاح کے بارے میں اسلام سے پہلے نکاح کے نام پر مختلف ایسے طریقے مشہور تھے، رائج تھے، جو بے حیائی کی بدترین مثال تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے، 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ پہلا نکاح جو ہوتا تھا وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ پیشہ ور اور فاحشہ عورتیں اپنے دروازے پر جھنڈا لگا دیا کرتی تھی جو ان کے پیشے کی علامت ہوتی تھی۔ ایسی عورتوں کے پاس مرد آتے تھے، اس کو نکاح رایات کہا جاتا ہے۔ رایون کے معنی جھنڈے کے آتے ہیں، اس کو عین سے علم مانے بھی جھنڈے کے آتے ہیں، عین سے علم جھنڈے کے، اور الف سے علم تکلیف کے آتے، علم رنجو علم تکلیف کے۔ بہرحال تو اس کو نکاح رایات کہا جاتا ہے، جھنڈوں والا نکاح، اور اس کی صورت ہمارے آج کل کے سماج میں بھی ہے۔ دوسری قسم نکاح راحت تھی، راہا چھوٹا ہا اور تو راحت کی تھی۔ اس کا یہ نکاح کون سا تھا؟ ایک قبیلے یا علاقے کے متعدد لوگ، ایک لوگ ایک عورت سے مقاربت کر لیتے تھے، اس سے ملتے تھے، اور وہ عورت ان کے علاوہ کسی اور مرد سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ پھر بچے کی پیدائش کے بعد بچہ جس مرد کے ناک نقشے پر ہوتا تھا، اسی کی مناسبت سے ان میں سے کسی ایک کی طرف پیدا ہونے والے بچے کی نسبت کرتے تھے۔ تیسری قسم کا جو تھا نکاح استخبار تھا۔ نکاح استخبار کی یہ کیا تھا؟ اور شریف اور اچھے لڑکے کے حاصل کرنے کے لیے مختلف قبیلے اور خاندان کے ممتاز اور باحیثیت لوگوں سے جنسی تعلق قائم کرتی تھی۔ یہ 4 طرح کے نکاح تھے، اس کو نکاح استخبار کہتے۔ اسلام نے نکاح کے ان تمام بے حیائی اور فحاشی والے طریقوں سے منع کر دیا، اور عورتوں کو، نسوانیت کو اس تذلیل اور ذلت والی زندگی اور حقارت اور انسلٹ اور اہانت سے اسلام نے عورتوں کو نجات بخشی۔ اسلام کا طریقہ نکاح یہی ہے۔ اسلام نے نکاح کا جو طریقہ مقرر کیا، ایک تو وہ نہایت آسان، سادہ اور اخراجات اور خرچے کے لحاظ سے بہت سرل اور آسان۔ اسلام کے طریقہ نکاح کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 بالغ مرد و عورت 2 گواہوں کے سامنے ایک دوسرے سے ازدواجی رشتے کو قبول کریں، اور بالغ مرد و عورت میں کوئی ایک یا دونوں نابالغ ہوں تو ان کے جو سرپرست ہیں، اولیاء ہیں، وہ نکاح کو قبول کریں اور معاملے کو طے کرنا وہ کریں۔ لڑکی بالغہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ولی، اس کا جو ولی ہے، اس کے باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے بیٹے ہیں، وہ نکاح کی مجلس میں اس سے ایجاب و قبول کو طے کرا لیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر بالغ عورت وہ خود بھی نکاح کو قبول کر لیں اور یا خود بھی نکاح کرنا چاہیں تو یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائم احق بنفسها من ولیہا، لڑکی خود اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے۔ قرآن مجید نے ایک سے زیادہ موقع پر خود عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کسی ولی کے واسطے کے بغیر نکاح کیا، اور یہی شریعت کے عام اصول اور قواعد کا تقاضا ہے۔ اس لیے نکاح ایک عقد اور معاملہ ہے، اور شریعت نے تمام معاملات میں عورت کی شخصیت کو ہر طرح مستقل مانا ہے، اس کو وہ الگ نہیں مانا ہے اس کو۔ بہرحال اسی طریقے سے
ایک اور نکاح، نکاح متعہ، جو شیعوں میں جائز ہے۔ نکاح کے اسلامی طریقے کے جو شریفانہ طریقے کے علاوہ اور کوئی صورت اسلام نے جائز نہیں رکھی ہے۔ اس کے سوا جتنی بھی صورتیں ان میں سے کوئی بھی بے حیائی سے خالی نہیں۔ ہاں البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام میں ابتدا بالکل شروعات میں زمانے جاہلیت کے ایک اور طریقے نکاح یعنی نکاح متعہ کو جائز رکھا تھا، جس میں ایک یا چند دن یا مہینے چند سال کے لیے باہم آپس میں مقررہ مہر پر نکاح کیا جاتا تھا، پھر وہ وقت آ جانے پر دونوں علیحدہ ہو جاتے تھے، اجنبی ہو جاتے تھے۔ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرما دیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے متعہ کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت سے متعہ کی حرمت کے قائل تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کی اور دوسرے صحاباؤں کی رائے کو لے کر یہ فیصلہ کیا کہ جو نکاح متعہ ہے اب وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا اور اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں البتہ استرار کی صورت، حالت استرار کیا ہے؟ حالت استرار کہتے ہیں اس حالت کو جس میں انسان مر جائے۔ حالت استرار کی میں نکاح متعہ کے کچھ صحابہ اکرام جواز کے قائل تھے۔ جس طریقے سے حالت استرار میں جس میں انسان کے لیے سور تک کھانا جائز ہوتا ہے، اسی طریقے سے بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ متعہ استراری حالت میں جبکہ ہلاک ہونے کا ڈر ہو، جس طریقے سے انسان کے لیے کچھ کھانے کو نہ ہو اور سوائے پی آئی جی کے گوشت کے، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے بہت تھوڑا جس سے جان بچ جائے اتنا کھانا کی اجازت دی ہے۔ لیکن ان صحابہ اکرام نے بھی بعد میں اپنے قول سے اپنے نظریے سے رجوع فرما لیا۔ اس لیے اب بالاتفاق یہ کہا جا سکتا ہے اور علماء کہتے ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ متعہ حرام ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ صرف شیعی ہیں جو اس برے طریقے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نکاح حلالہ ہے، نکاح متعہ سے بالکل قریب ہی ایک اور مسئلہ ہے، اس نکاح کا ہے جو طلاق کی صورت میں، 3 طلاق دے دینے کی صورت میں علیحدہ ہونے والی عورت کو اس کے شوہر اول کے لیے حلال کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال یہ کہ شریعت نے 3 طلاق روکنے اور مرد کو تنبیہ کرنے کی غرض سے 3 طلاق کے بعد عورت کو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اب دوبارہ وہ مرد جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اس سے ازدواجی رشتے کی کو نہیں بنا سکتا، اس کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ اس کی بیوی اس کے لیے اسی صورت میں حلال ہوگی کہ وہ اس کی بیوی پہلے عدت گزارے، پھر وہ کسی مرد کے نکاح میں جائے اور صنفی تعلق قائم کرے، وہ ایک دوسرے سے بالکل کیا ہے گڑمڑ ہو جائے۔ اب اس کے بعد وہ شوہر جو دوسرا والا اگر وہ اس کو طلاق دے دے گا یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک غیرت مند شوہر کی غیرت کے لیے شدید چوٹ کا درجہ رکھتی ہے۔ مگر بعض لوگوں نے اس کے لیے یہ بہانہ تلاش کر لیا ہے کہ وہ کسی ڈیورس یافتہ عورت کا کسی مرد سے 2 دن کے لیے نکاح کرا لیتے ہیں، وہ مرد اس سے ہم بستری کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے تاکہ وہ پہلے والے شوہر کے لیے کے نکاح میں آ سکے، اور نکاح کے وقت یہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ محض عارضی اور کمپلسری اور وقتی ضرورت کی تکمیل کے لیے نکاح کر رہا ہے،
اور اس عورت کے ساتھ مستقل ازدواجی زندگی گزارنے میں وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے. نکاح کی یہ صورت بھی آئینی ہی متاع کی طرح ہے. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ نکاح متاع میں عاقدین معاہدے نکاح کے وقت صراحتاً اس نکاح کے عارضی اور وقتی ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اس نکاح میں جو نکاح حلالہ کہلاتا ہے اس میں یہ بات ان کے دل میں ہوتی ہے، زبان پر نہیں ہوتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے کہ جو ایک صاحب ایمان کو بے چین کر دینے اور تڑپا دینے کے لیے کافی ہے کہ پیارے آقا لعنت بھیجے. ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اس کو بے چین کر دے، تڑپا دے کہ اللہ کے رسول لعنت فرما رہے. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہی کر ہی گزرے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا وہ مستحق ہوگا. جب آپ نے یہ سمجھ لیا، اب اسی طریقے سے نکاح کے موقع پر منگیتر کو دیکھتے ہیں یا فوٹو ووٹو بھیجتے ہیں. شریعت اسلامی چاہتی ہے کہ رشتے نکاح ایک پائیدار مضبوط رشتہ ہو، اس لیے وہ شروعات ہی میں ناپائیداری کے اور کمزوری کے تمام دروازوں کو بند کر دیتی ہے. اس لیے اس لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی کہ جس کو نکاح کا پیام دیا جائے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے. حدیث کے الفاظ ہیں اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الیہ ما يدعوه الى نکاحها فلیفعل. جب تم میں سے کوئی کسی خاتون کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو جو چیز اس کے نکاح کی داعی بنی ہے، جو چیز اس کے نکاح کے پیغام پہنچانے کا ریزن بنی ہے، اس کو دیکھ سکے تو دیکھ لے. یہ بھی ضروری نہیں کہ لڑکی اور اس کے رشتہ دار اور رشتہ داروں سے پیشگی اجازت لے لے، بلکہ اس یہ تو اور بھونڈی شکل ہوگی. لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے یا لڑکی لڑکے کو دیکھنا چاہتی ہے تو نہ تو انگریزوں کی طرح کھلی ہوئی چھوٹ دے دی جائے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، دونوں مل کے بیٹھیں گے، سمجھیں گے ایک دوسرے کو، نہ تو ایسی بے حیائی کی اجازت اسلام دیتا ہے، اور نہ ہی کیا ہے ایسی کھلم کھلا طریقے سے کہ جس سے لڑکی کا دل ٹوٹے، کوئی اس کو دیکھے اور پھر ریجیکٹ کر کے چلے جائے. اس لیے سب سے بہتر یہ طریقہ ہے کہ غیر محسوس طریقے پر دیکھ لیں تو یہ بہتر ہے. غیر محسوس طریقے پر دیکھ لیں، کسی پروگرام میں وہ آئے ہوں ان کو دکھوا دیا جائے، اور کسی پروگرام میں لڑکی آئی ہو تو غیر محسوس طریقے سے دکھوا دیا جائے. ہمارے یہاں پر جو دیکھنے دکھانے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی اس تکلیف کا سامنا مردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کبھی کبھی کیا زیادہ تر جو ہے خواتین کو، عورتوں کو کرنا پڑتا ہے کہ جو آتا ہے ناشتے کے نام پر کھا کر چلے جاتے ہیں. 1,00,000 روپے کا خرچہ جو ہے صرف رشتے دیکھنے والوں کے ناشتے پر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کمی ہے کہ یہ کمی ہے. بہرحال تو غیر محسوس طریقے پر دیکھ لیا جائے تاکہ ناشتے کے جھمیلے سے بچ جائے اور بار بار کسی کا دل کرچی کرچی ہونے سے بچ جائے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں خود صراحت ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور چھپ کر اسے دیکھا. اجازت سے بھی دیکھ سکتا ہے تو اجازت سے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ چھپ کر دیکھ لے غیر محسوس طریقے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم جو صاحبزادی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم، حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پر رکھا تھا، تو حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو جو کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح کے لیے پیغام دیا تھا، تو حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ہی سے دیکھا تھا.
ہاں البتہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بلا اظہار دیکھنا زیادہ مناسب ہے، ظاہر کر کے نہ دیکھا جائے، کہ لڑکی کو دیکھ کر پھر رشتہ رد کر دیا جاتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ اس کا نفسیاتی اثر اچھا نہیں ہوتا۔ لڑکا خود دیکھنے کے بجائے گھر کی دوسری عورتوں کے ذریعے لڑکی دکھلوائے اور ان کی خبر پر ان کی بات پر اعتماد کرے تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہندوستان میں لوگ اس بات کو مایوس سمجھتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے پر دیکھ اور دکھا لیا جائے۔ البتہ منگیتر جس کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے اس کا ہاتھ اور چہرہ ہی دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے جسم کا مجموعی قد و قامت اور بس۔ عورتیں دیکھیں تو شریعت کے عام اصول اور قواعد کے مطابق جو ہے صرف اور صرف جو ہے مرد کو جو دیکھنا ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ چھوڑ کر جسم کے بقیہ حصے حسب ضرورت دیکھ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نکاح کے سلسلے میں بات تھی۔ اب اسی طریقے سے رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 وجہوں سے لوگ نکاحوں کا پیغام پہنچاتے ہیں: مال، حسب و نسب، خاندان، جمال، خوبصورتی اور دینداری۔ ہم جو ہے ان میں سے دینداری کو ترجیح دیں، دیندار سے شادی کر کے ازدواجی زندگی کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے۔ اب جو ہے اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ نکاح کے وہ مسائل تو جو میں نے آپ کو کم و بیش بتا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا جائے کہ نکاح ہوتے وقت 3 مرتبہ کہلوانا ضروری نہیں ہے۔ ایسا خیال آیا کہ لوگ باغ 3 مرتبہ کہلوانے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے پتہ نہیں دلہن کے پاس ہوتا یا نہیں ہوتا، ہم لوگ دلہا کے پاس تو یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوتے ہی وہ سلام کرتے ہیں، دولہے میاں کھڑے ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام تو اس جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں کوئی نیا آئے نہیں ہے۔ دولہا پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، قاضی بھی ان کے پاس پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نکاح کے بعد مبارکباد کے الفاظ کس طرح کہے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد یوں مبارکبادی دیا کرتے تھے، آپ بھی دیجیے گا: بارک اللہ وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے، تم پر برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے۔ یہ دعا ہے، دلہن کو مبارکبادی دینی ہو تو اس ان دعا الفاظوں کے ساتھ دی جائے۔ ایک دوسری روایت میں بھی ہے بارک اللہ فیکا وبارک لک فیہا، دونوں الفاظ ہیں، اللہ تمہاری ذات کو اور تمہارے لیے اس کی ذات کو مبارک کرے۔ اور اب یہ سمجھا جائے کہ دلہن کو جو رخصتی کی جاتی ہے اس میں اس کو گود میں اٹھا کر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ گود میں اٹھائے کون؟ اولن تو بہنوئی اٹھاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، غیر محرم، اور لوگ اٹھاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ محرم اٹھائیں تو درست ہے، لیکن بہتر یہ کہ پیدل بھی جایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ گود میں اٹھا کر ہی لے جایا جائے۔ نکاح کے بعد عورتوں کا لڑکی کو سنوارنا اور شوہر کے یہاں پہنچانا یا رخصت کرنا، جس کو زفاف کہتے ہیں، اور اس رات کو شب زفاف کہتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ لڑکی کے سسرال سے جو کپڑے آئے ہیں، جو سوٹ آئے ہیں، ایک ایک چیز آتی ہے اور وہ جو ہے اس کو پہنائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس سے قبول کرایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی نے اپنے گھر کے کپڑوں میں نکاح قبول کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا، حالانکہ لڑکی جو ہے اپنے گھر کے کپڑوں میں نکاح قبول کر لے تب بھی تو نکاح ہو جائے گا۔ سسرال سے آئے ہوئے کپڑوں میں
اور اس کو پہن کر کرے تب بھی نکاح ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے سسرال سے آئے تبھی ان کو پہنا جائے جبھی قبول ہوگا. اسی طریقے سے نتھ چلتی ہے. نتھ کو بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اگر لڑکی جب تک نتھ نہیں پہنے گی تب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا. یہ سب فضولیات ہیں. بہرحال جو سلسلہ چل پڑا ہے باب میں تو مجھے تو معلوم نہیں خواتین میں کیا ہوتا ہے، لیکن مردوں کے میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ پوری تھال سج کے آتی ہے. اس میں جو ہے جوتے ہوتے ہیں، بنیان ہوتی ہیں، نیکر ہوتا ہے، یعنی کیا کیا ہوتا ہے، اور وہیں پر وہ صاحب اسٹیج پہ ہی بدلنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا بھونڈا سا لگتا ہے. بہرحال تو رخصتی کے وقت ضروری نہیں کہ گود میں اٹھایا جائے، پیدل چلا کے لے جایا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھانے والا کمزور ہوتا ہے اور جس کو اٹھایا جا رہا ہے وہ بدن کی ذرا بھاری ہوتی ہیں، تو خدا نہ کرے کہ کچھ ٹھوکر ووکر لگ جائے تو دونوں کو ہی لالے پڑ جائیں گے، دونوں کو ہی کیا ہے ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے. اس لیے جو ہے پیدل ہی لے جایا جائے. یہ جو لے جاتے ہیں یہ بالکل غیر درست ہے، اور اس کو لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ قطعاً درست نہیں ہے. یہ نکاح کے مسائل تھے. اب میں نکاح طلاق کے مسائل کو آپ کے سامنے اور طلاق کے مسائل کو سمجھانے کے لیے بہت مختصر طور پہ یہ بتاؤں گا کہ طلاق ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق. اللہ کو مباح یعنی حلال، مباح کہتے ہیں حلال، مباحات اس کا پلورل ہے. ابغض المباح، ابغض کہتے ہیں بغض کے معنی ناپسند کرنا. ابغض المباحات، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز الی اللہ، اللہ کے نزدیک الطلاق، طلاق ہے. تو طلاق کیا ہے؟ یہ حلال لیکن سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جیسے بھیا جلالی تھے ویسی خود بھی جلالی تھی، لیکن اللہ کے یہاں بہت مقبول تھی. اللہ کے رسول نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت حفصہ کی سفارش کروائی اور کہا کہ نبی جی کو کہہ کر آؤ کہ وہ حفصہ سے کو طلاق نہ دے، بلکہ جو طلاق دی ہے اب ان سے رجوع کر لے. تو طلاق کیا ہے؟ نکاح کے بندھن اور تعلق کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے. اور طلاق شریعت کی نگاہ میں کیوں ہے اس کو سمجھا جائے. کیونکہ نکاح ایک پاکیزہ، ٹھوس اور پائیدار رشتہ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جن دو مرد و عورت نے نکاح کی صورت میں ایک ساتھ زندگی بسر کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھی بن کر رہنے کا جو وچن اور عہد کیا ہے وہ ہمیشہ اس پر قائم رہے، اور معمولی معمولی باتوں اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی وقتی الجھنوں کی وجہ سے اس مضبوط رشتے کو ڈھا نہ دیں، ختم نہ کر دیں. طلاق چونکہ اسی رشتے کے توڑنے کا نام ہے، اس لیے فطری بات ہے کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. آپ نے نکاح کا حکم دیا اور طلاق سے منع فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کیا ہے یہ کہتا ہے کہ نکاح پاکیزگی ہے اور محبت اور خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور طلاق جو ہے اس خاندان اور رشتے ناطے توڑنے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا اور طلاق سے منع فرمایا. ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض المباحات الی اللہ، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ کوئی چیز قابل ناپسند نہیں، قابل ناپسند نہیں. اس لیے فقہا نے بھی بغیر ضرورت کے طلاق دینے کو ناجائز قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ طلاق دینا
اگر بلا وجہ دے رہا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ خود اس مرد کے لیے اور اس کی بیوی دونوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اپنا نقصان کرو اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، لا ضرر ولا ضرار، لہذا طلاق میں دونوں کو نقصان ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو حرام بھی بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اگر یہ بھی الدین یسر کہہ کر فرمایا کہ دین آسان ہے، جب کبھی دو مرد و عورت نے اپنا جو وعدہ کیا تھا، جو ساتھ رہنے کا جو ایک عہد کیا تھا، اگر اس میں مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے کبھی علیحدگی کی ضرورت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے، یا کوئی سوسائڈ کرے، یا کوئی گھر کے باہر جا کے بدکاریاں کرے اور کوئی گھر کا قیدی بن جائے۔ اس لیے اس کا بھی حل و سولوشن رکھا ہے، اور وہ ہے طلاق۔ تو نکاح کے بندھن اور تعلق کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ شریعت نے ضرورت کے موقع پر شوہر کو طلاق کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ بہت سی مرتبہ میاں بیوی میں نبھاؤ مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے میں ہی عافیت اور سکون سمجھتے ہیں، تو اب اس مشکل سے نجات پانے کے لیے اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار دیا تاکہ وہ علیحدہ ہو کر عافیت اور سکون والی زندگی گزار، اور بلا ضرورت طلاق دینے یا طلاق کا مطالبہ کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ سب سے طلاق بغیر کسی مجبوری کے مانگی جائے تو اللہ کے رسول نے اس عورت پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیا ہے۔ اب طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور طلاق کیا ہے، تو پہلے سمجھیے گا، طلاق کی دو قسمیں، طلاق صریح اور طلاق کنائی۔ طلاق صریح کہتے ہیں ایسے لفظ سے طلاق دینا جو طلاق کے لیے ہی یوز ہوتا ہے، یعنی ایسے کھلے ہوئے الفاظ سے طلاق دینا جو طلاق ہی کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ طلاق، اسے صریح کہتے ہیں۔ دوسرا کنائی ہے۔ طلاق کنائی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں ڈبل میننگ والے الفاظ سے طلاق دی جائے، میرا تمہارا